بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. ناظرین کرام، دینی و اسلامی بھائیوں، کل کے درس میں نے اس حدیث کی وضاحت کی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور آئے اور سلام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، جا کے نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اور اس نے 3 مرتبہ ایسے ہی کیا، لیکن تیسری مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیز فرمائی. آخر میں اس نے بتایا کہ اللہ کے رسول اب اس سے اچھی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ مجھے بتائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، تو اطمینان کے ساتھ رکوع سے اٹھو تو اطمینان کے ساتھ، سجدے میں جاؤ تو اطمینان سے، سجدے سے اٹھو تو اطمینان سے. یعنی طمانینت اس شخص کے اندر سے مفقود تھی، اور یہ طمانینت نماز کا رکن ہے. اگر کسی کے اندر سے یہ چیز مفقود ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جاؤ نماز لوٹاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی، اسے غور سے پڑھ لے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کوئی یہ نہیں کہ بس ویسے ہی آئیے آج نماز کے اندر خشوع اور خضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے ذہن نشیں کرنے کی کوشش کروں گا. یقیناً نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان نماز کے لیے وضو کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا وضو کرتا ہے، تبھی سے انسان کے دل کے اندر ایک اللہ رب العزت کا خوف اور اللہ تبارک و تعالی کا ڈر طاری ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں وضو کرنے کے بعد جو نماز کے لیے جا رہا ہوں تو ایک ایسی ذات پاک کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں کہ جیسی ذات کوئی نہیں ہے سوائے وحدہ لا شریک لہ کے. اس لیے ہمارے بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے تھے تبھی سے ان کے چہرے کا رنگ فک ہو جایا کرتا تھا، تو بدل جایا کرتا تھا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ میں کس ذات گرامی کے سامنے کھڑے ہونے والا ہوں. میرے دینی و اسلامی بھائیوں، آئیے اسی خشوع اور خضوع کے تعلق سے چند اپنے اسلاف کے حالات کو میں آپ حضرات کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا. عزیز دوستو،
حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو رونے کی وجہ سے آپ کے سامنے جو لوگ ہوتے تھے ایسی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلتی تھی کہ جیسے لگتا ہے کہ چکی چل رہی ہے، چکی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، گنگناہٹ کی آواز آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنے نماز کے اندر اتنی خشوع اور خضوع کے نماز کے اندر خشوع پیدا کرتے تھے، گویا دل سے ایسی آواز نکلتی تھی آپ کی زبان مبارکہ سے کہ لگتا تھا کہ چکی چل رہی ہے، گنگنا رہی ہے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ عزیز دوستو، بسا اوقات سجود یا رکوع اتنا طویل کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے خوف یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تو نہیں ہو گئی، حرکت نہیں کرتے تھے، رکوع کے اندر اس طریقے سے رکوع ادا کرتے تھے کہ کوئی حرکت نہیں، سجدے کے اندر جاتے تھے تو اس طریقے سے سجدے کے اندر کہ کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خشوع اور خضوع کا عالم تھا۔ آج ہم غور کریں کہ نماز پڑھتے ہیں، کتنی حرکتیں نماز کے اندر کرتے ہیں، رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں، سجدے سے اٹھتے وقت جب تشہد میں بیٹھے ہوں، عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بتایا ویسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا انداز ہی کچھ الگ ہوتا ہے، ہمارے نماز کے اندر وہ حرکت، وہ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ بسا اوقات ایک شخص اگر دور سے دیکھے تو وہ یہ سوچے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا تماشا کر رہا ہے۔ اس لیے دوستو، نماز پڑھیے تو اس طریقے سے نماز پڑھیے کہ اپنی نماز کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور خشوع اور خضوع ہو، تذلل اور انکساری ہو، نہ کوئی حرکت ہو، نہ کوئی ایسا عمل ہو نماز کے اندر کہ دیکھنے والا شبہ میں پڑ جائے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا تماشا کر رہا ہے۔ عزیز دوستو، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے اور رکوع کرتے تو قریب ہوتا کہ ان کے اوپر گدھ آ کر کے بیٹھ جائے، وہ یہ سمجھے کہ کوئی ٹیلا ہے، کوئی پتھر ہے، ذرہ برابر حرکت نہیں کرتے تھے۔ ایک پرندہ دیکھ کر کے یہ تصور کر لیتا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے،
بلکہ کوئی پتھر ہے، کوئی لکڑی کا بوٹا ہے جو رکھا ہوا ہے، وہ پرندہ اس پر بیٹھ جاتا تھا، بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس طریقے سے صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ ایک پرندہ رکوع کی حالت میں ان کے پیٹھ پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ کوئی پتھر یہاں پر رکھا ہوا ہے، ذرا بھی حرکت نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ابن منقدر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب اس نے مکے کا محاصرہ کیا تھا اور کعبہ مشرفہ کے اوپر منجنیق سے پتھر پھینکتا تھا، بھاری پتھر پھینکنے کی جو مشین تھی اس کے ذریعے سے پتھر کعبے کے اندر پھینکتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر کعبہ کے اندر نماز پڑھتے تھے اور وہ پتھر آتا تھا، بسا اوقات وہ پتھر ان کے کپڑوں سے لگ کر کے گزر جاتا تھا، لیکن نماز میں ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ یہ خشوع اور خضوع تھا۔ اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہوتے تھے تو اس طریقے سے کہ بس وہ اور اللہ، تیسرا کچھ بھی نہیں، دنیا کی کوئی خبر نہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے کو پورا کا پورا سپرد کر دیتے تھے اور دنیا سے کوئی لو نہیں رکھتے تھے۔ اب غور کیجئے کہ یہ حجاج بن یوسف بڑے بڑے پتھروں کو پھینکتا تھا کعبے کے اندر، اور حجر کعبہ کے اندر عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھا کرتے تھے، وہ پتھر ان کے بغل سے گزر جاتا تھا، بسا اوقات کبھی کبھی کپڑے سے بھی ٹچ ہوتا تھا، لیکن نماز سے ذرا بھی بے توجہی نہیں ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما جب وضو کرتے تھے تو ان کی حالت بدل جایا کرتی تھی۔ ابھی وضو کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وضو کرنے کے بعد اب نماز پڑھنے کی باری آئے گی۔ وضو کرتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، لوگوں نے آپ حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا رنگ فک ہو جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وضو کرنے کے بعد کس کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ ایسی ذات کے سامنے کھڑا ہونا ہے کہ جس کا نام سن کر کے، جس کی ذات سن کر کے دل کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اس کا روب ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب وضو کرتا ہوں تو یہ روب ہمارے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، خشوع خضوع کے یہ حالات تھے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام، ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ نے نماز پڑھی، لیکن آج ان بزرگوں کی نماز کے مقابلے میں ہم اگر اپنی نماز کا اندازہ لگائیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں بے سود نظر آتی ہیں۔ اس لیے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کریں، اپنی نماز اس طریقے سے ادا کریں
کہ واقعی انداز ہو جائے کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہ مسجد میں آئے ویسے ہی الٹپ نماز پڑھی نکل گئے، نہ ہوش رہا، نہ خیال رہا، نہ نماز کے اندر کمال رہا، نہ ہماری نمازوں میں جمال رہا، نہ اللہ رب العزت سے کوئی ہمارا اتصال رہا۔ اس لیے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، اپنی نماز اور اللہ کے درمیان کسی کو حائل نہ ہونے دیں، اور جب ہم اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو یقین جانیے دوستو ہماری نماز قابل قبول ہوگی۔ ہم نماز کے اندر جو دعائیں کریں گے، جو مانگیں گے اور جس لیے نماز پڑھیں گے وہ ہماری چیزیں حاصل ہوں گی۔ لیکن آج حالات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو فلک سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنماسنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج حالات ایسے ہی ہیں، ہماری نماز کے اندر کوئی خشوع خضوع نہیں ہے، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، نماز جو ہماری ہونی چاہیے کس طریقے سے ہونی چاہیے دوستو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کریں، نماز اس طریقے سے ادا کریں کہ یقیناً وہ ہماری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل ہو اور ہماری نماز قابل قبول ہو۔ اور اگر اس طریقے سے ہم اور آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو یقین جانیے دوستو ہماری نماز ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی، یا تو پھر ہم صرف مسجد میں اس لیے جاتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے، لیکن ہمارا دل نماز سے مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں اور دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ کا ڈر اور اس کا خوف رکھ کر کے کہ ہم ایسی ذات کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں وہ حدیث جبریل جس کے بارے میں فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ، ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ جیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر دیکھ نہیں رہے ہو تو یہ تصور کرو، یہ سوچ لو کہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ جب انسان اس طریقے سے نماز پڑھے گا تو یقین جانیے دوستو اس کی نماز قابل قبول ہوگی، اس نے نماز کا حق ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنی نعمتوں سے نوازے گا اور اس نماز پڑھنے کا اسے اجر اور ثواب ملے گا۔ اس لیے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر نماز پڑھیں، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے اس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، ورنہ دوستو ہماری نماز کسی لائق نہیں ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت اور ان کے بتائے ہوئے صفت پر نماز ادا کریں، یقیناً ہماری نماز قابل قبول ہوگی۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔